یہ کہانی ہے زویا کی۔ زویا بہت عجیب سی لڑکی تھی۔ زویا کو اپنے غصے پر کوئی کنٹرول ہی نہیں تھا۔ اگر غصہ کرتی تھی تو بہت زیادہ، اور اگر خوشی میں ہوتی تھی تو ہنس ہنس کے ہی پاگل ہو جاتی تھی، اور اگر غم میں ہوتی تھی تو یہ سمجھتی تھی کہ میں دنیا کی سب سے غم زدہ لڑکی ہوں، اور محبت کا اسے احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن، بہن کیسی ہو؟ اتنے دن ہو گئے ہیں، آپ تو مجھے دکھائی ہی نہیں دی۔ سب خیریت ہے نا؟ تمہیں کیا مطلب میں ٹھیک رہوں یا نہ رہوں؟ اپنے کام سے کام رکھو تم۔ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے بولا نا مجھ سے مت پوچھو کہ میں کیا کر رہی ہوں اور میں کیوں غصہ کر رہی ہوں۔ چھوڑو میرا راستہ، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہے؟ وہ اپنے گھر جاتی ہے اور آئینے میں خود کو غصے کی حالت میں دیکھتی ہے۔ آئینے میں اس کا غصے والا عکس بن جاتا ہے اور وہ عکس زندہ ہو جاتا ہے۔ زویا کی اگلے دن اسی عورت سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن زویا آج بہت خوش تھی اور وہ بار بار ہنسی جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنی پریشان ہیں آپ؟ سب خیریت ہے نا یاسمین؟ کیا بتاؤں بہن، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اسی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ زویا ہنستے ہوئے کہتی ہے کیا تمہارا بیٹا بیمار ہے؟ اوہ کیا تم ہنس رہی ہو یہ سن کر کہ میرا بیٹا بیمار ہے؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ اچھا جاتی ہوں، غصہ کیوں کھا رہی ہیں؟ زویا گھر واپس آتی ہے اور خود کو ہنستے ہوئے آئینے میں دیکھتی ہے۔ آئینے میں زویا کا یہ عکس بھی بن جاتا ہے۔ زویا کی ملاقات اگلے دن پھر اسی عورت سے ہوتی ہے، لیکن اس بار زویا بہت غمگین ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں۔ زویا تم جانتی ہو میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا، شکر الحمدللہ۔ میں بہت پریشان تھی، اب مجھ میں جان آئی ہے۔ ایک اور بھی خوشخبری ہے، ہم نیا گھر اور نئی گاڑی لے رہے ہیں۔ زویا بہت دکھی ہو کے کہتی ہے، اچھا تو تمہارا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے؟ اور کیا تم گھر بھی لے رہی ہو اور گاڑی بھی؟ اوہ! زویا تم سے بات کرنا فضول ہے۔ زویا دکھ کی حالت میں آئینے کو دیکھتی ہے اور اس کا وہ عکس بھی آئینے میں بن جاتا ہے اور وہ والی زویا بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ زویا کی ملاقات دوبارہ اس عورت سے ہوتی ہے، لیکن زویا آج بہت محبت سے پیش آتی ہے، لیکن آج یاسمین اس سے کوئی بات نہیں کرتی اور چلی جاتی ہے۔ زویا کو بہت برا لگتا ہے، لیکن آج اس کا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی ہے اور محبت والی زویا کا عکس بھی اس آئینے میں بن جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد زویا محسوس کرتی ہے کہ گھر میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، تو آئینے میں اس کے چاروں روپ ایک ایک کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ ارے تم سب کون ہو؟ تم سب تو بالکل میری طرح دکھائی دے رہے ہو۔ تو غصے والی زویا بولتی ہے، میں تمہارا غصہ ہوں جس پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ میں تمہاری خوشی ہوں جس پر تم بالکل بھی قابو نہیں رکھتی۔ میں تمہارا غم ہوں اور تم مجھے لوگوں سے نہیں چھپا سکتی کیونکہ تم میں ہمت ہی نہیں ہے۔ اور میں محبت ہوں جو کہ تم کرتی ہی نہیں کسی سے۔ کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم سب میری شکل کے کیا؟ یہ سب حقیقت ہے، تمہیں مجھ پر قابو رکھنا چاہیے۔ ہر چیز موقع کی مناسبت سے اچھی لگتی ہے، لیکن تم کوئی موقع نہیں دیکھتی ہو۔ اگر میں تم پر غالب آ جاؤں تو پانی پی لیا کرو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تم
میرے ساتھ بھی ایسے ہی کرتی ہو، تمہیں کوئی قابو نہیں ہے مجھ پر۔ دیکھو زویا، ہر چیز اپنی حدود کے اندر ہی اچھی لگتی ہے۔ سمندر اپنی حدود میں اچھا لگتا ہے، سورج، چاند، ستارے، ہر شے اپنی حدود میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ تو صرف تم تب ہی خوش ہوا کرو جب کوئی خوشی کا موقع ہو۔ میں بھی یہی کہوں گی جو خوشی نے کہا ہے تم سے۔ میں بہت خوبصورت ہوں، سب کا دل جیت لیتی ہوں، لیکن تم لوگوں سے محبت سے پیش ہی نہیں آتی۔ میں تمہیں یہی بولوں گی، تم مجھے اور اخلاق کو اپنا ہتھیار بنا لو۔ زویا بولتی ہے، او ہاں، یہ سچ ہے، تبھی مجھ سے ہر کام خراب ہو جاتا ہے۔ آئندہ سے میں ان سب چیزوں کا خیال رکھوں گی۔ ہاں، تم سب ٹھیک کہہ رہے ہو، میں کوئی موقع نہیں دیکھتی تھی کہ مجھے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں۔ زویا نے سیکھ لیا تھا کہ ہر چیز موقع کی مناسبت سے ہی اچھی لگتی ہے۔ ہمیں خوشیوں میں خوش ہونا چاہیے اور دوسروں کے غموں میں غمگین ہو جانا چاہیے، اور ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ خدا حافظ۔